عالم معنی و بیان، ذو العلم والاتقان، ساحر اللسان، مبطل باطل ادیان، اہل سنت کی شان، صاحب کنز الایمان، علم کی چٹان، سبحان اللہ بولو مسلمان، سبحان اللہ۔ شہنشاہ ملک سخن، شہریار فکر و فن، محبوب و محب پنجتن، آبرو اہل سنت، فخر زمین و زمن، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، فانی فی اللہ، باقی باللہ، پیشوائے ذکر اللہ، عاشق رسول اللہ، مجدد ملت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، صاحب تشریفات کثیرہ، عالم دلائل قاہرہ، مجدد علی الاطلاق، امام اہل سنت فی الآفاق، وہ اعلیٰ حضرت جو تصدیق حق میں صدیق اکبر کا پردہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو عدل و انصاف میں فاروق اعظم کا مظہر ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو باطل شکنی میں حیدری شمشیر ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو منقولات میں بحر زخار ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو معقولات میں دریائے ناپیدا کنار ہے۔ ہمہ گیر شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت، ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت، اب قریض ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت، صلاحیت کی لائبریری کا نام ہے اعلیٰ حضرت، استعداد کی انجمن کا نام ہے اعلیٰ حضرت، تفکر کا نام ہے اعلیٰ حضرت، تعقل کا نام ہے اعلیٰ حضرت، تدبر کا نام ہے اعلیٰ حضرت، تحقیق کا نام ہے اعلیٰ حضرت، استفتاء کی باریک بینی کا نام ہے اعلیٰ حضرت، امام اعظم کی شان فقاہت کا نام ہے اعلیٰ حضرت، امام راضی کی شان تفسیر کا نام ہے اعلیٰ حضرت، پیارے مصطفیٰ کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے اعلیٰ حضرت، غوث پاک کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام ہے اعلیٰ حضرت، غریب نواز کی عنایت کا نام ہے اعلیٰ حضرت، آل رسول کے سرمایہ حیات کا نام ہے اعلیٰ حضرت، عشق رسول مجسم کا نام ہے اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور جب تشریف لے جانے لگے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تو یہ کہتے ہوئے چلے لحد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ایک خوش عقیدہ سنی تکبیر، نعرے رسالت، نعرے الحرمین کانفرنس، فیضان حضور علی، فیضان بابو حضور علامہ ذکر اللہ قاضی، نعرے تکبیر۔ آپ دیکھیں گے علمکاروں کی کمی نہیں دنیا میں، مضمون نگاروں کی کمی نہیں دنیا میں، صحافیوں کی کمی نہیں دنیا میں، رائٹروں کی کمی نہیں، خطیب کی، ادیب کی، طبیب کی، نقیب کی، رقیب کی کمی نہیں، ادبا، فصحا، بلغا، نقبا کی کمی نہیں، لیکن قلمکار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قلمکار دنیا دار ہوتا ہے اور اس کا طریقہ اور معمول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قلم اٹھاتا ہے دنیاوی محبت کا ذکر کرتا ہے، کسی نے قلم اٹھایا لیلا کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا مجنو کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا شیری اور فرحاد کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا ہیر اور رانجھا کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا نینی تال کی وادی اور پیرس کی خوبصورتی کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا عشق مجازی کا ذکر کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے، سید ابرار و اخیار کا ذکر کیا ہے، شفیع روز شمار کا ذکر کیا ہے، آل سرکار کا ذکر کیا ہے۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کی پیشانی کے بارے میں لکھا جس کے ماں پہ شفاعت کا صحرا رہا، نبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام، اور قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے بھاؤ شریف کے بارے میں لکھا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤ کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کی آنکھوں کے بارے میں لکھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے گوشے مبارک کے بارے میں لکھا دور و نزدیک سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، لب مصطفیٰ کے بارے میں لکھا پتی پتی گلے قدس کی پتی
دیا، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، زبان مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، دست مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کی انگلیوں کے بارے میں لکھا، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور نبی کے شکم پاک کے بارے میں لکھا، کل جہاں مل کر جو کی روٹی جیسا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، آمد حضور کے بارے میں لکھا، جس سہانی گھڑی جم کر طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور قدم رسول کے بارے میں لکھا، تھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم، اس کا فیفا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور نبی کے چہرے کے بارے میں لکھا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہاں یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا. اور قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور آل رسول کے بارے میں لکھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور حیات رسول کے بارے میں لکھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور شہر رسول کے بارے میں لکھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور شفاعت رسول کے بارے میں لکھا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا تیری دہائی ہے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور شان عطا کے بارے میں لکھا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور نبی کی شان تقرب کے بارے میں لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب وہی میں نہیں میرا تیرا. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور پیارے نبی کے تصرف کے بارے میں لکھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنات تمہارے لیے، بنے تو جہاد تمہارے لیے، پہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور گنبد خضرا کے بارے میں لکھا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان بابو حضور. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، تو ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے. اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے، کبھی نبی کی مکی زندگی کا ذکر کیا، کبھی نبی کی مدنی زندگی کا ذکر کیا، کبھی سفر کا بیان، کبھی حضر کا بیان، کبھی خلوت کا تذکرہ، کبھی جلوت کا تذکرہ. اعلیٰ حضرت نے سنیوں کو یہ پیغام دیا، اے سنیوں، نبی کی آنکھیں لاجواب، نبی کی پیشانی لاجواب، نبی کی صورت لاجواب، نبی کی سیرت لاجواب، نبی کی رفتار لاجواب، نبی کی گفتار لاجواب، نبی کا جلوہ لاجواب، نبی کا طلبہ لاجواب، نبی کا سینہ لاجواب، اور نبی کا مدینہ لاجواب، نبی کے دندان بھی لاجواب ہے، اور نبی کا خاندان بھی لاجواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے اس سال عرس رضوی شریف میں، کھڑے ہو جائیے آپ، کھڑے ہو جائیے، زور سے جواب دو نعرے کا، زور سے. حضرت کے حوالے سے حقیقت کے تناظر میں دو شعر پیش کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں اس شعر کی حقیقت تک پہنچ کر آپ کس محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں. کیا بتاؤں کہ کیا ہے یہ بابو حضور، سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا ہے یہ بابو حضور، بخدا ایک عطا ہے یہ بابو حضور. سبحان اللہ. غم کے مارو انہیں ایک نظر دیکھ لو، درد دل کی دوا ہے یہ بابو حضور. سبحان اللہ. ارے لگاؤ یار، محبت کا ثبوت پیش کر. یا رسول اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہ اکبر. بہت خوب. لیکن یہ چادر کیوں؟ کیا جنوری کا مہینہ ابھی گیا نہیں؟ فروری کا ابھی گیا نہیں؟ مارچ بھی رخصت کیا نہیں ہوا ہے؟ اپریل شروع ہو چکا ہے.
یہی وہ لوگ ہیں جو ٹھنڈ کو جانے نہیں دیتے. ذرا مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ، وعلا آلی کا با صحابی کا سیدی یا رسول اللہ. سب مل کر بولے یا رسول اللہ. یا رسول ابھی اللہ. 18 دسمبر 2014 3 مہینے پہلے عرس رضوی شریف میں 95واں عرس رضوی شریف میں بریلی شریف میں جب میں تقریر کر رہا تھا تو مجمع تھا 30 لاکھ کا. بریلی شریف میں زائرین معتقدین جو حاضر تھے ان کی تعداد دا ٹائمز آف انڈیا کی نیوز کے مطابق 30 لاکھ لوگوں کے درمیان میری 1 گھنٹہ 50 منٹ کی تقریر ہوئی اور اس میں میں نے اعلان کیا تھا اعلیٰ حضرت کی شاعری کتنی لاجواب ہے، بے مثال ہے اور عشق رسول سے لبریز اور معمور ہے. اور آپ اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو. میری عقیدت بولتی ہے اور یہ حقیقت بھی بولتی ہے کہ دور حاضر کے سارے شاعروں کو بلا لو، ماضی قریب کے سارے شاعروں کو بلا لو، بنگال کے شاعروں کو بلا لو، بہار کے شاعروں کو بلا لو، اڑیسہ کے شاعروں کو بلا لو، بنگال کے شاعروں کو بلا لو، اتر پردیش کے شاعروں کو بلا لو، اتراکھنڈ اور جھارکھنڈ کے شاعروں کو بلا لو، گیا اور گوا، آندھرا پردیش، کرناٹک، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، کشمیر کے شاعروں کو بلا لو، اور ہندوستان اور پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، مشرق، مغرب، شمال و جنوب، بر اعظم و بر صغیر کے سارے شاعروں کو جمع کر لو. ایک شاعر کا کلام ادھر رکھ دو، دوسرے شاعر کا کلام یہاں رکھو، تیسرے شاعر کا کلام تیسری جانب رکھو، چوتھے شاعر کا کلام چوتھی جانب رکھو، پانچویں شاعر کا کلام پانچویں جانب رکھو، چھٹے شاعر کا کلام چھٹی جانب رکھو، ساتویں شاعر کے کلاموں کو ساتویں جانب سجا دو. اس دنیا کے دور حاضر کے اور ماضی قریب کے سارے شاعروں کے کلاموں کو سجا کر اعلیٰ حضرت کا ایک کلام بیچ میں رکھو تو سارے شعراء مل کر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ملک سخن کی شاہی تم کو روزہ مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور علی، فیضان بابو حضور، نعرے تکبیر. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آپ دیکھیں قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور اعلیٰ حضرت سوچنے لگے یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے، احمد رضا آپ کی تعریف و توصیف کرنا چاہتا ہے. اے میرے آقا میں آپ کو جان عالمین کہوں، مراد المشتاقین کہوں، انیس الغریبین کہوں، سراج السالکین کہوں، شمس العارفین کہوں، شفیع المذنبین کہوں، رحمت للعالمین کہوں، خاتم النبیین کہوں. اے آقا داتا مابا ملجا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا. اے سید الفیصا آقا، اے امت مرحومہ کے شفیق رسول، اے ابتداء افریدہ سے تا قیام قیامت علم رکھنے والے آقا، اے حاکم ارض و سماوات. احمد رضا آپ کی نعت لکھے تو کیسے لکھے؟ آپ کے چہرے کے بارے میں قرآن نے فرمایا بدوہا، آپ کے چشمان مبارکہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، آپ کے زلف محمد کے بارے میں قرآن نے فرمایا واللیل اذا سجا، آپ کے دست کرم کے بارے میں قرآن نے فرمایا تو اللہ فوق ایدیہم، آپ کے سینے کے بارے میں قرآن نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، آپ کی رفتار کے بارے میں قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسری، آپ کی گفتار کے بارے میں قرآن نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ کی آمد پربہار کے بارے میں قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. آقا احمد رضا کی تعریف کرے تو کیا کرے؟ آپ کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے، آپ کے اندر حضرت شیش کا عرفان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت داؤد کی زبان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت ابراہیم کی رضا بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یعقوب کا گریہ بھی ہے، آپ کے اندر حضرت ایوب کا صبر بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی ہے، آپ کے اندر حضرت لوط کی حکمت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت نوح کی شجاعت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال اور حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے. احمد رضا کہے تو کیا کہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو مصحف تلاہی سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک
عشق محبت. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. نعرہ لگا بہت خوبصورت نعرہ. بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اے نوجوان بیٹھ جاؤ. ان کو بٹھانے کی کوشش کریں آپ حضرات. اے بیٹھ جاؤ. تقریر کے درمیان اٹھنے کی کوئی کوشش نہ کرے. اگر کوئی اٹھا ہلا ڈولا یا چائے والا بیچ میں آ کر چائے بیچا, خبردار. اگر کسی نے بھی اٹھنے کی کوشش کی یا چائے پینے پلانے کی کوشش کی تو میں کیا کر لوں گا بھائی. لیکن چونکہ یہ آخری وقت چل رہا, حضرت نے فرمایا 3 بجے تک تقریر ہوگی, اس کے بعد سلام ہوگا. سلام کے بعد حضرت دعا فرمائیں گے, اور وہ دعا میری عقیدت کہتی ہے, محبت کہتی ہے, آل رسول کی دعا آج قبول ہوگی. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہے, خوش بخت ہے, سعادت مند ہے, فیروز بخت ہے, مقدر کے سکندر ہے, اور قسمت کے دھنی ہے جو اس وقت حاضر ہے, ذکر اللہ سے حدیث رسول اللہ سننے کے لیے حاضر ہے, اور اپنی آنکھوں سے آل رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہے. وہ لوگ خوش قسمت ہے جو زیارت کر رہے ہیں. تو آل رسول کی زیارت کرو اور حدیث رسول ملاحظہ کرو, تاکہ آپ ہی جلسے میں بھی جھومیں, اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں, اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں. تفسیر روح البیان میں آقا فرماتے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. آقا داتا ماما مل جا, شمس دہا بدر دجا, نور الہدا, خیر الرسل خیر البشر خیر المرا. فرماتے جو اہل بیت سے محبت کرتا وہ مر جائے گا, جو آل رسول سے محبت کرتا وہ مر جائے گا, وہ شہید ہو کر مرے گا. ذرا زور سے بول دو, محبت سے بول دو. اے سارے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا علی. سارے لوگ اٹھا لے, مخالفت نہ کرے. جتنے مرد ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا لے. عورتوں سے گزارش ہے ہاتھوں کو نہ اٹھائے, مردوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور سب ہاتھ اٹھائیں گے جیسے مرد ہے. آپ اپنے پڑوس میں بھی دیکھیے, بغل میں بھی دیکھیے کہ کوئی لیڈیز تو نہیں ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر یا علی. دیکھتے مرد ہاتھوں کو اٹھائے بولے یا علی, اور زور سے بولے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مراددار خفیج علی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. تو فرماتے آقا جو آل رسول سے محبت کرتا وہ مرے گا, وہ شہید ہو کر مرے گا. اور آگے فرماتے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ له قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ. جو آل رسول سے محبت کرتا وہ مرے گا, جب وہ قبر کی منزل میں جائے گا, کئی کنٹل مٹی اس کے اوپر ہے, وہ قبر کی منزل میں تنہا ہے, اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں, ماں اس کے ساتھ نہیں, بیوی اس کے ساتھ نہیں, دولت و ثروت اس کے ساتھ نہیں, زمین جائیداد مکان دکان کھیت کھلیان اس کے ساتھ نہیں. ہم مرنے والے کے ساتھ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, نیکیاں ہے, اعمال صالحہ ہے. توجہ چاہوں گا, تو اگر مرنے والا مر گیا, قبر کی منزل میں پہنچ گیا, اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے اس کا باپ آئے نہ آئے, اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے اس کا بیٹا آئے چاہے نہ آئے, اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے اس کے رشتہ دار آئے یا نہ آئے, اگر مرنے والا آل رسول سے محبت کرتا تھا تو صبح و شام رحمت کے فرشتوں کی جماعت آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت کے فرشتوں کی نورانی جماعت آئے گی. اور سنو, آل رسول کی محبت انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ ہر شخص ہی جملے کا استقبال کرے گا, اور وہ نہیں بولے گا جو بخیل ہوگا یا گونگا ہوگا. آقا فرماتے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ. آقا فرماتے جو اہل بیت سے محبت کرتا وہ مرے گا, جو آل رسول سے محبت کرتا وہ مرے گا. ملک حضرت اسرائیل آئیں گے, ملک الموت آئیں گے, روح نکالنے کے لیے آئیں گے, تو روح نکالنے سے پہلے فرمائیں گے اے خوش نصیب مبارک ہو کہ تو آل رسول سے محبت کرتا تھا, یہ محبت تیری قبول ہو گئی, تو مرنے کے بعد جنت میں جانے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان
تکبیر. لہذا پیر طریقت، رہبر شریعت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ الشاہ سید شمس اللہ جان صاحب قبلہ دامت اللہ علینا المعروف بابو حضور اس وقت پوری شان سرپرستی کے ساتھ تشریف فرما ہے، جن کی آپ بھی زیارت کر رہے ہیں اور جن کی موجودگی میں میں بھی تقریر کر رہا ہوں. اور سنو، سچائی سنو، حضرت بابو حضور میری تقریر بہت پسند کرتے، بہت زیادہ. کشن گنج سے، چکلیا ہاٹ سے، علی گنج سے، اس علاقے سے، الوا باڑی سے، بولو کہ اس علاقے میں اتر دیناج پور سے، اسلام پور سے بے شمار لوگوں کے فون میرے پاس پہنچتے ہیں کہ حضور، بابو حضور کا حکم ہے کہ آپ کی تاریخ مل جائے. مصروفیت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو پاتا، ورنہ درجنوں لوگوں نے اس حوالے سے مجھے فون کیا کہ جلسہ کر رہے ہو تو جلسے میں تقریر کے لیے ذکر اللہ کو بلانا. کمیٹی کے افراد مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیے، حضرت کا یہ حکم ہے، حضرت کی یہ خواہش ہے کہ آپ آئے. لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں بہت سارے جلسوں میں حاضر نہ آ سکا، دعوت ہی نہیں لی، چونکہ میں کہیں اور کی دعوت پہلے لے چکا ہوتا ہوں. لیکن یہ وہ تاریخ ہے کہ اس میں میری حاضری ہوئی اور حضرت کی موجودگی میں تقریر ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تقریر دل سے ہو اور ایسی ہو کہ آپ کی جلسے میں بھی جھومیں، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں. تو اب ذرا مسکرا کر بول دو سبحان اللہ. ایسا لگنا چاہیے کہ رات کے 2:30 بجے بھی آپ بیدار ہے، بیزار نہیں ہے. ایسا لگنا چاہیے کہ رات کے 2:20 پہ بھی آپ مجبور نہیں ہے، مسرور ہے. کیوں؟ اگر کسی کو شدت کی پیاس لگ جائے اور اسے پانی مل جاتا ہے تو پیاسے کو خوشی ملتی ہے. کسی کو بھوک لگ گئی، کھانا مل گیا تو بھوکے کو خوشی ملتی ہے. اگر مریض کو اچھی دوا ملی، شفا مل گئی تو مریض کو خوشی ملتی ہے. اگر شاگرد کی ملاقات استاد سے ہو تو شاگرد کو خوشی. اگر مقتدی کی ملاقات امام سے ہو تو مقتدی کو خوشی. اگر مرید کی ملاقات پیر سے ہو تو مرید کو خوشی. ارے بھائی بولو ذرا، خوش ہو کر بولو. اگر عاشق کو معشوق ملے تو عاشق کو خوشی. اگر طالب کو مطلوب ملے تو طالب کو خوشی. اگر بلبل کو پھول ملے تو بلبل کو خوشی. اگر پروانے کو شمع ملے تو پروانے کو خوشی. اور اگر دیوانوں کو، مسلمانوں کو پیارے نبی کی پیاری محفل مل جائے، نور الحرمین کانفرنس مل جائے تو کانفرنس میں آ کر خوشی ملتی ہے. ادھر گھوم جاؤ، ادھر گھوم جاؤ. یا رسول اللہ. ہندوستان کے سنی مسلمان یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ آباد. نذرانہ لے، ذرا زور سے بولو تم نے سبحان اللہ. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہے. واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کے یہ اشارہ دور کے لیے ہے، ہمیں اس اشارے کو قریب کر رہا. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کے حقدار ہے. سبحان اللہ. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. حافظ نصیر الدین صاحب نے اور صدر صاحب جناب سعید الرحمان صاحب نے اور کمیٹی کے افراد نے مجھ سے رابطہ کیا. آنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی، اہتمام دیکھ کر، انتظام دیکھ کر، انسلام دیکھ کر، لائٹ دیکھ کر، مائک دیکھ کر، خطیب دیکھ کر، نقیب دیکھ کر، اور بہت خوشی ہوئی پیر طریقت کو دیکھ کر، سبحان اللہ. آل رسول کو دیکھ کر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس بہار کو، رونق کو، اس رحمت کو، برکت کو سلامت رکھے. سارے سامعین سامعات کو میدان محشر میں پیارے مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرمائے. زور سے بول دو آمین. آمین. ارے بھائی ہم وسیلہ والے، بے شک. اے نوجوان، چپل والے نوجوان، خبردار کو اٹھنے کی کوشش نہ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا ہوا چلتی نا، ہوا
آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، اشجار جھومتے، پتے ہلتے ہیں، پتے زمین پہ گرتے. میں نے دیکھا ہوا چلی، تیز ہوا، پتے زمین پہ گرے. ہوا کے دوش میں سوار ہو کر پتا کبھی نالیوں میں جا رہا، پتا کبھی گندی جگہوں پہ جا رہا، پتا کبھی جوتوں کے نیچے آ رہا، پتا کبھی گاڑی کے نیچے دب رہا ہے، پتا کبھی گندی جگہوں پہ جا رہا ہے. لیکن انہی پتوں میں نے ایک پتے کو دیکھا، ہوائی چلی گئی، آندھی آئی چلی گئی، طوفان آیا چلا گیا، بارش خوب ہوئی، لیکن پتا اپنی جگہ پہ خیریت سے. میں نے بڑھ کر پوچھا یہ پتا توڑنے والے پتوں کا بھائی پتا ہے، لیکن تو ساکی تو جامد ہے، تیرے اندر حرکت نہیں، آخر بات کیا ہے؟ ارے توڑتا کیوں نہیں، گندی جگہوں پہ جاتا کیوں نہیں؟ تو پتے نے جواب دیا اے ذکر اللہ تعبری، اڑنے والے پتے یقیناً میری برادری سے ہیں، لیکن جو پتے اڑ رہے ہیں اس کے اوپر کسی کا دست شفقت نہیں ہے، اس نے کسی کا وسیلہ نہیں لیا ہے، وہ کسی نسبت سے ممتاز نہیں ہے، اس نے کسی کا دامن نہیں پکڑا ہے، اس نے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، اس لیے وہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن میرے اوپر ایک بھاری پتھر ہے، اور بھاری پتھر کے نیچے میں دب گیا ہوں، تو ہوا کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا، آندھی کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا، طوفان کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا، بارش کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا. اب نوٹ کرنا اہل رسول سے محبت کرنے والوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا جتنے بے وسیلہ کے لوگ ہیں پتے کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اہل رسول سے محبت کرنے والے ان کے دامن میں چھپے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہاں بھی اعلان کریں گے دل بس خوف سے پتا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان بابو حضور، فیضان بابو حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، بھاری ہے بھروسہ تیرا. زیارت کرو اہل رسول کی، اور تقریر سنو اور حدیث سنو پیارے رسول کی. بیدار ہے، تیار ہے؟ تو میں اب تقریر شروع کروں تو ایک بار سب محبت سے کلمہ شریف کا ذکر کر لیں. لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھیے نائبین رسول، علماء کرام کی نورانی جماعت پھر یہاں اسٹیج پہ موجود ہے. یہ وہ نائبین رسول ہیں، حفاظ ہیں، قرہ ہیں. اللہ اللہ کہ جب میرے نبی کی شفاعت عام ہو جائے گی تو یہ علماء کرام شفاعت فرمائیں گے، حفاظ کرام شفاعت فرمائیں گے، یہ ائمہ مساجد شفاعت فرمائیں گے. آپ کہیں گے ذکر اللہ، اس کی کوئی دلیل و سند بھی ہے تو سنیے. مشکاۃ شریف کتاب الحوض والشفاء صفحہ 494. انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصف اہل النار فیمر بهم الرجل من اہل الجنہ فیقول یا فلان اما تعرفنی انا الذي سقیتک شربا فقال بعضهم انا الذي وهبت لك وضوءا الى آخر الحدیث. سبحان اللہ. علماء کرام کی عظمت دیکھو، رفعت دیکھو، ان کا مقام دیکھو. آقا کے پیارے دلارے چہیتے معتبر مستند معتمد جنتی صحابی عظیم المرتبت رفیع الدرجت صحابی حضرت انس بن مالک. ماں بہنیں تم بھی توجہ سے تقریر سنو، محفل کو ہنگامے سے اور شور سے بچاؤ. حضرت انس فرماتے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو جہنمیوں کی لائن لگا دی جائے گی. لائن دعا کرو اللہ تعالی ہم سارے سنیوں کو جہنمیوں کی جو لائن ہو اس لائن سے محفوظ رکھے. بولو آمین. اور ہم تو وسیلہ والے، نسبت والے، اور ہماری عقیدت اور ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ہر نظر کا